بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد والا نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ اسلام آباد میں چہلم شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس علم و ذوالجناح مرکزی امام برگاہ G62 سے برآمد ہوا۔ اربعین حسینی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قائم کردہ عظیم یادگار ہے۔ سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ راجہ بشارت حسین امامی کا دوران جلوس میڈیا سے خطاب۔ 1-2 چوک پر مجلس اعضاء، ماتمی تنظیموں کی سینہ زنی، نواخوانی، لال کوارٹر میں زنجیر زنی، جلوس میں علم عباس، ذوالجناح اور دیگر تبرکات شامل۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ نواسۂ رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں کا چہلم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 19 صفر کو منایا گیا۔ اس موقع پر مرکزی جلوس ذوالجناح علم مبارک مرکزی امام برگاہ G62 لال کوارٹر سے برآمد ہوا۔ سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ بشارت حسین امامی اور علماء کرام نے چہلم سید الشہداء کے جلوس کی قیادت کی۔ علامہ بشارت حسین امامی نے اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے چہلم سید الشہداء نواسۂ رسول کی عظیم قربانی اور لازوال درس حریت پر روشنی ڈالی۔ علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ اربعین حسینی حضرت امام زین العابدین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قائم کردہ عظیم یادگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یزید نے اعلانیہ فسق و فجور کر کے دین اسلام کو چیلنج کیا اور نواسۂ رسول نے بیعت سے انکار کر کے تاابد حق و باطل میں حد فاصل قائم کر دی۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ چہلم سید الشہداء کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے احسن انتظام کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمر عزاداروں اور خواتین کے لیے انٹری پوائنٹس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلوس کے اطراف میں کناتوں کی دیواریں کھڑی کرنا ہمارا مطالبہ نہیں، ہم اسے جلوس کو محدود کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پاکستان پر ہمارا خون لگا ہے، ملک میں انتشار کو پروان چڑھانے والوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ شہداء کی قربانیوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اسلام آباد انتظامیہ جلوسوں کو سیکورٹی کے نام پر غیر ضروری بندش اور رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود متعصب قسم کے افراد بھی یزید اور یزیدیوں کے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ علامہ امامی نے کہا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی پیش کی، صبح قیامت تک اس نے حق و باطل میں حد فاصل طے کر دی۔ کربلا ظلم کے مقابلے میں مظلومیت سے مقابلے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد پیغام حسین علیہ السلام کو حضرت زینب و زین العابدین نے اس کی بقا کا انتظام کیا۔ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد اعلان کیا کہ باغی مارے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں ایسے خطبات دیے کہ یزیدیت کو بے نقاب کر دیا۔ جلوس چہلم سید الشہداء اسلام آباد میں لال کوارٹر میں زنجیر زنی اور 1-2 چوک پر مجلس اعضاء برپا کی گئی۔ زنجیر زنوں کی سہولت کے لیے ابراہیم اسکاؤٹس کی جانب سے فرسٹ ایڈ میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ جلوس میں علم عباس، ذوالجناح اور دیگر تبرکات شامل تھے، جبکہ راستے میں جگہ جگہ سبیل اور لنگر حسینی کے کیمپ لگائے گئے تھے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام برگاہ اثنا عشری G62 میں اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر سیکورٹی فورسز نے سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ مختار SO، مختار فورس والنٹیئرز، ابراہیم اسکاؤٹس، ام البنین WF سمیت دیگر تنظیموں نے بھی سیکورٹی چیکنگ میں معاونت کے فرائض سر انجام دیے۔ امام ضامن حضرت علی ابن موسیٰ رضا کا یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مجالس اعضاء کا انعقاد، تابوت کی برآمدگی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام حقیقی معنوں میں وارث علم النبی ہیں، ہر زمانے کے علماء و فقہاء کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مشکل ترین دور میں اسلام کے وقار کا تحفظ کیا۔ علماء و ذاکرین کا خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عشرہ اسیران کربلا کے آخری روز امام ضامن الثامن حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا یوم شہادت ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر امام برگاہوں اور رضا خانوں میں مجالس اعضاء منعقد ہوئیں، جن کے اختتام پر تابوت کے جلوس برآمد کیے گئے۔
جڑواں شہروں اسلام آباد، راولپنڈی میں مختلف ماتمی اور مذہبی تنظیموں اور اداروں کی جانب سے مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ چودھری دوست محمد حیدری اور پسران کے زیر اہتمام حیدری اسٹریٹ راولپنڈی میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اظہر عباس حیدری نے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام علم و حکمت میں کامل اور روئے زمین پر بے نظیر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے وجود مبارک سے تمام صفات و کمالات میں سے جو صفت سب سے زیادہ ظاہر تھی وہ صفت علم ہے۔ امام ہشتم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام علم و فضل کے اعتبار سے اس منزل پر فائز تھے کہ ہر کوئی آپ کی علمی عظمت کا اعتراف کرتا نظر آتا تھا۔ مجلس عزا سے ذاکر مطیع الحسنین کاظمی چودھری مشتاق حسین نے بھی خطاب کیا۔ مجلس کے اختتام پر جلوس تابوت برآمد ہوا جو اپنے مقررہ روٹ سے گزر کر قصر ابو طالب میں اختتام پذیر ہوا۔ سید قربان حسین شاہ کاظمی اور پسران کے زیر اہتمام مجلس شہادت حضرت امام ضامن علیہ السلام سے علامہ سید مطلوب حسین تقی، مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری، ذاکر مطیع الحسنین کاظمی، سید محمد عباس کاظمی اور دیگر مقررین اور واعظین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس تابوت حضرت امام علی رضا علیہ السلام برآمد ہوا، جس میں ماتمی سنگت دربار سخی شاہ پیارا راولپنڈی، ماتمی دستہ در عباس، ماتمی دستہ در بطول نے پرسداری اور نوحہ خوانی میں حصہ لیا۔ علی حال میں مجلس شہادت امام ضامن علیہ السلام منعقد ہوئی، جس سے دیگر مقررین کے علاوہ مولانا ملک اجلال حیدر نے خطاب کیا۔ انہوں نے سیرت امام رضا علیہ السلام پر روشنی ڈالی اور سیرت کردار امام ضامن و سامن کی عملی پیروی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت قرار دیا۔ ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور ننھے عزادار نے مشاق زنجیر زن کی طرح زنجیر چلا کر سب کو حیران کر دیا۔ زنجیر زنی عرفان عزا کی سدرۃ المنتہا ہے۔ تفصیل والعصر اسپیشل میں۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ عزاداری حسین اعجاز امامت ہے، اس کی بنیاد رسن بستگی میں زینب سلام اللہ علیہا نے اور حضرت امام زین العابدین نے پابند رسن ہو کر رکھی۔ خون کا ماتم اور پرسا دنیا کو حسینیت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ کربلا میں جو ظلم ہوا اس نے محبان اہل بیت کے دلوں میں جوش اور حرارت بھر دی ہے، اور خون کا پرسا عشق حسین کا نتیجہ ہے۔ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیقے ماتم کے صرف ہم کو آتے ہیں۔ یہ ننھا عزادار حسین زنجیر زنی کر رہا ہے اور اس قدر مہارت سے زنجیر سے ماتم کر رہا ہے کہ جیسے کوئی مشاق زنجیر زن ماتم کر رہا ہو۔ یہ ماتمی گھرانے کے بچوں کی تربیت ہے، محبت حسین اور غم حسین میں اپنی پشت کو اپنے خون سے رنگین کر رہا ہے۔ یہ ان فتویٰ گر غافلان معرفت عزا کے لیے دعوت فکر ہے کہ جس قوم کے ننھے ننھے بچے اپنی پشت خون سے رنگین کر کے عزاداری کریں، اس قوم سے دولت عزاداری کوئی نہیں چھین سکتا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ عزاداری عبادات کی روح ہے اور زنجیر زنی روح عزاداری ہے۔ ہم زنجیر زنی اور قمع زنی کرتے رہیں گے۔ ماتم حسین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حسرت ہے، اور یہ ہمیں جرت، ہمت، طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ در فاطمیہ سے عطا ہوتی ہے۔ زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم، زہرا کی دعا ہے کہ لہو کم نہیں ہوتا۔ سن رسیدہ عزادارہ کا مشی کے دوران پانی پینے سے انکار، سواری پر جانے سے انکار۔ 18 سال سے مسلسل مشی کرنے والی معمر زوارہ کی دلی تمنا کیا ہے، جانتے ہیں والعصر اسپیشل میں۔ الحسين ما شرفنا، الحسين البحر
ضعیف اور سن رسیدہ عزادار حسین اور زینب سلام اللہ علیہا، یہ خاتون عراق سے تعلق رکھتی ہیں، جس کے دل میں مظلومیت حسین اور اہل حرم نے عجب اثر کر رکھا ہے۔ یہ 18 سال سے مشی کر کے کربلا پہنچتی ہے اور راستے میں روتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے کہ ظالموں نے حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا۔ پیرانہ سالی سے اس عزادار خاتون کے ہاتھوں میں راشہ ہے، قدموں میں لڑکڑاہٹ ہے، مگر پیادہ روی کی عظیم عبادت کو ترک نہیں کرتی۔ محبت حسین کی حرارت دل میں اس قدر ہے کہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے لوگ پانی دیتے ہیں کہ پئیں، کھانا دیتے ہیں، میں کہتی ہوں نہیں پیوں گی۔ جگہ جگہ موقع مجھے کھانا دیتے ہیں، میں کہتی ہوں نہیں کھاؤں گی۔ لوگ مجھے سواریاں دیتے ہیں کہ گاڑی پر سوار ہو کر جائیں، میں کیسے سوار ہو کر جاؤں جبکہ آقا زادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا پیدل چل کر سفر کرتی رہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب اور مصیبتوں کو یاد کروں۔ سامعین، ایسی سینکڑوں ہزاریں داستانیں ہیں جنہیں سن کر محبت و مودت حسین کی معرفت ہوتی ہے۔ کربلا زمین عشق ہے، یہاں عشاق حسین بستے ہیں۔ ان عشاق کی کہانیاں سبق آموز اور درس ہدایت ہیں۔ والعصر نیوز ایسی عقیدت بھری رپورٹس اسی لیے پیش کرتا ہے کہ عرفان عزا کی روشنی بڑھے اور معرفت عزائے حسینی کی خوشبو نجات سے پورا عالم معطر ہو جائے۔ بصرہ کی ام مظفر خاتون عزادار ہیں جنہوں نے 500 کلومیٹر سفر پیدل کیا، لیکن سب سے الگ اور جداگانہ انداز میں۔ اس خاتون کو حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کیا عطا ہوا، جانتے ہیں والعصر رپورٹ میں۔ مشی کربلا عجائبات عزاداری حسین میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اس میں شریک مرد و زن اپنے اپنے انداز سے دنیا کو محبت حسین کے معنی سے آشنا کر رہے ہیں۔ ہر غیرت مند انسان یوں ہی نہیں حسین علیہ السلام کا دیوانہ بن جاتا۔ در حسین سے نیاز مندی کے روحانی فیوز اور دنیاوی برکات کا لامتناہی سلسلہ عطا ہوتا ہے۔ سامعین، مخدرات عصمت کی کنیزوں اور غلاموں نے بھی محبت حسین کے عجب جوہر دکھائے ہیں دنیا کو۔ یہ کہانی ایک پردہ دار خاتون عزادار ام مظفر کی ہے جو 500 کلومیٹر کی مشی کر کے اطراف بصرہ سے مشی کی یہ روحانیت میں مگن ہو کر کربلا وارد ہوئیں۔ اکیلے اور با پردہ پیادہ روی، پردہ بھی ایسا کہ مثالی، سر تپا مکمل پردہ، ایک ہاتھ میں تسبیح، ایک میں عصا، کچھ زادرہ کی پوٹلی ہمراہ کربلا پہنچ جاتی ہیں۔ حرم امام حسین علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے تو اس عزادار خاتون کو حرم کی جانب سے انعام عطا کیے گئے۔ جانتے ہیں وہ انعام کیا ہیں؟ اس خاتون ام مظفر کو حرم امام حسین علیہ السلام سے لائف ٹائم ہیلتھ انشورنس، بیش قیمت قرآنی نسخہ اور حرم امام حسین کی جانب سے حج بیت اللہ کی سعادت کا اہتمام۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ۔ یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ۔ نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتو کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ۔ یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ۔ ہندوؤں کے مشہور رہنما مہاتما گاندھی کے پڑپوتے اور جنوبی افریقہ کے بابائے قوم نیلسن منڈیلا کے پوتے کی کربلا میں حاضری، تفصیل اس رپورٹ میں۔ اربعین حسینی پر کربلا معلیٰ میں بلا تفریق مذہب و ملت سبھی غیرت مند اور انسانیت پر یقین رکھنے والی اقوام جوک در جوک عراق کا رخ کرتی ہیں۔ ایسے میں عراقی غیور عوام بھی بلا تخصیص ہر زائر حسین کو مرحبا کہہ کر استقبال کرتی ہے۔
اربعین حسینی کے موقع پر کربلا کی سرزمین عرشی اور فرشی مخلوقات کی آمد کی نوری آماجگاہ بنی ہوتی ہے۔ عرشیوں کی تعداد تو امام زمانہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہی جانتے ہیں کہ ہر لمحے کتنے فرستادگان ملکوت روضہ حسین ابن علی پر نازل ہوتے ہیں، لیکن فرشی زواروں عزاداروں کی تعداد کئی کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور تعداد کے لحاظ سے گزشتہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ ایسے میں کروڑوں کے ہجوم میں دو تصاویر سوشل میڈیا پر نمودار ہوتی ہیں کہ برصغیر کے مشہور سیاسی اور ہندو دھرم کے عظیم رہنما مہاتما گاندھی کے پڑپوتے توشر گاندھی اور جنوبی افریقہ کے بابائے قوم نیلسن منڈیلا کے پوتے ماندلا منڈیلا بھی کربلا معلیٰ میں بارگاہ حسین ابن علی میں سلام عقیدت پیش کرنے موجود ہیں۔ ان دونوں عظیم افراد کے پوتوں نے محسن انسانیت کے در پر سلام عقیدت پیش کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ امن و سلامتی، حریت، معرفت، انسانیت، اخلاق کریمانہ، حرمت و عزت، دنیاوی اور اخروی نجات اور سعادت در سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے در سے ملتی ہے۔ اور اب فلسر تیز تیز۔ نمائندہ ولسر نیوز نارووال عمران عارف مہدی کے مطابق سالانہ قدیمی مجلس اعزاء و برآمدگی شبیہ ذوالجناح چہلم امام حسین علیہ السلام 20 صفر المظفر مرکزی امام بارگاہ حسینی شکرگڑھ میں منعقد ہوئی۔ مجلس اعزاء سے ذاکر داؤد علی اون، پروفیسر مولانا ضمیر علی عاجز، مولانا غلام حسین علوی، مولانا سید احتشام حیدر نقوی، ذاکر سید طلال حیدر نقوی اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ بعد ازاں برآمدگی شبیہ ذوالجناح ذاکر شاہد عباس اوکاڑا نے کروائی۔ ماتمی سنگت حسینیہ شکرگڑھ سالار عامر عباس، ماتمی سنگت قمر بنی ہاشم سالار میاں وجاہت علی، ماتمی سنگت باب الحوائج سالار مجاہد عباس، ماتمی سنگت جلال عباس سالار محمد علی شبیر نے پرساداری کی۔ اس موقع پر مومنین کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے۔ علاقے بھر سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری شوکت عباس جعفری کی بہو اور معروف سلام گزار منقبت خواں شان علی شوکت کی اہلیہ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے نمائندہ خصوصی علامہ سید شبیل حسن کاظمی کی اقتداء میں ادائیگی کے بعد انہیں ڈھوکرتا کی قدیم قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں علماء کرام، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سینئر عہدیداران، ذیلی شعبہ جات، مختار فورس، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ابراہیم اسکاؤٹ، مختار آرگنائزیشن، مختار جنریشن، ماتمی سنگتوں کے سالاروں، دینی، سیاسی و سماجی شخصیات، ڈویژنل امن کمیٹی کے اراکین اور مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پسماندگان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ مرحومہ کی تعزیت کی رسومات ایام عزا 8 ربیع الاول کے بعد ادا کی جائیں گی۔ نمائندہ ولسر نیوز شکرگڑھ رانا محسن علی بلال کے مطابق علاقہ نور کوٹ میں 22 صفر چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس منعقد ہوا۔ جلوس امام بارگاہ در حسین سے برآمد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسینی چوک میں پہنچا جہاں مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس اعزاء سے علامہ عابد علی عابدی نے خطاب کیا۔ نور کوٹ کا چہلم کا مرکزی جلوس انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام نکالا گیا جو رات گئے امام بارگاہ در حسین پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے۔ نمائندہ ولسر نیوز سیڑھیاں سیدہ منتظر کاظمی کے مطابق ملک بھر کی طرح لائن آف کنٹرول پہ چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سیڑھیاں سیدہ ضلع حویلی کوہٹا سے برآمد ہوا۔ جلوس سے قبل مجلس اعزاء منعقد ہوئی جس سے علامہ مرزا حیدر علی آف ساہیوال، ذاکر اہل بیت ناصر عباس نیر آف میال سیدہ نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس جلوس سے علم و ذوالجناح برآمد ہوا۔ دوران جلوس مہاتمیوں نے زنجیر زنی اور ماتمداری کی۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکورٹی کے فرائض مختار فورس، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور انتظامیہ ضلع حویلی کوہٹا نے سر انجام دیے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ولاسر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔